ہمارا تعلیمی نظام تباہ و برباد IMF اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کے تھرو ہوا ہے. وہ اس طریقے سے کہ بفور دا 80s لارجلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے سماج میں، اسٹوڈنٹس میں، نوجوانوں میں تھی، اینڈ ایون ان دا پولیٹیکل کلاس، کہ تعلیم ایک حق ہے، ایک کموڈٹی نہیں ہے. اور اس سے تعلیم، ہیلتھ، ہاؤسنگ یہ وہ شعبے نہیں ہیں جن کو فار پروفٹ اور بزنس کی طرح رن کیا جا سکتا ہے. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی سنس دا 80s اور جب سے ہم نے زیادہ IMF کے سے قرضے لینے شروع کیے اور اسٹرکچر وہ کنڈیشنز پہ قرضے دیتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں دیتے. اور ان کنڈیشنالٹیز میں ایک جو مین کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پبلک سیکٹر کو پرائیویٹائز کریں. تو آپ پبلک سروسز کو نجی ہاتھوں میں دیں اور ان کو فار پروفٹ بیسس پہ کریں. اس سے آج اسٹوڈنٹس ہمیں کیا دیکھنے کو ملا ہے؟ There is over 22 million children out of school in this country. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ پرائیویٹ ہینڈز میں چلی گئی ہیں، ان کی فیس اتنی ہائی ہے کہ ایک عام نوجوان اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتا. فرام ورکنگ کلاس اور پور فیملیز دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو گڈ کوالٹی ایجوکیشن. اور ایون جو ادھر اب پبلک یونیورسٹیز رہ گئی ہیں وہ بھی لارجلی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کے تھرو چلائی جاتی ہیں. میں جس یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہوں یا آپ قائد اعظم یونیورسٹی دیکھ لیں یا اینی ادر یونیورسٹی، ان میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ سیلف فائنانس سیٹس اور زیادہ کی جا رہی ہیں. تو جو زیادہ پے کرے گا ان کے لیے زیادہ گنجائش ہے اس یونیورسٹی میں. میرٹ ان دیٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو مچ اینی مور. تو اس میں ہم بیسکلی اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تعلیم پریویلیج طبقے کو ہم دینے کو تیار ہیں، وہی پھر تعلیم یافتہ ہوں گے، وہی آگے جاب مارکیٹ اور اپرچونیٹیز ان کو ملیں گی اور وہی رائز کر کے آگے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کریں گے. اینڈ دیٹ ول بی اے کلاس دیٹ از کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ فرام آور. اگر آپ دیکھیں یہ حکومت، اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت، کابینہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کابینہ کے اندر آپ کو 80% ایچسن، لمس، سم وٹ آئی بی، اور ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں حبیب یونیورسٹی کے کوئی ایک دو لونڈے آ جائیں. بس آپ کو نہیں ملیں گے کوئی کراچی یونیورسٹی والا یا میری طرح غریب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا آ کے وہاں پہ بیٹھا ہو اور وہ پرائم منسٹر کا ایڈوائزر ہو یا وہ کابینہ میں ہو. سو دیٹس دا ریالٹی. Yes. And okay, so what do you think of lumps? I mean, I don't want to give a generalized like نہیں statement. جنرلائز نہیں دینا. Yeah. جس طرح سے اس کو لمپس کو پیسے ملتے ہیں، کچھ کارپوریٹ اور انڈسٹریز ان کو پیسے دیتے سو دیٹ دیئر چلڈرن کین اسٹڈی دیئر. Yeah. ان کے لیے ایک خوشگوار ماحول بنا رہے. یس. اور آپ اسی طریقے سے دیکھیں جو ادھر اور ناسک، نمل، مزید ایسی یونیورسٹیز ہوں، ان میں اسپیشل کوٹا ہوتا ہے فار پیپل ہو آر آلریڈی فرام پریویلیج فیملیز. کیسے؟ There's seats that are allocated to people who belong from families that rank a bit higher in the military. Yeah. And generally self finance seats کی پوری پالیسی ویسے ہی یہ گارنٹی کرتی ہے کہ آپ کے پریویلیج طبقے سے زیادہ لوگ آئیں گے اور گنجائش ہوگی بہت کم عام لوگوں کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے. I really want to note کہ مطلب یہ چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو IMF کے پرائیویٹائزیشن پروگرامز ہیں، ہر سال مطلب جس پارٹی کی بھی حکومت آئے سکسیسولی ایجوکیشن بجٹ کٹ کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہاں کی اسٹوڈنٹ موومنٹ کو دبایا گیا ہے بہت بروٹلی. اف وی گو انٹو پاکستان's ہسٹری، تو ادھر تو پہلا الیکشن بھی 1970 میں نہ ہوتا اگر اسٹوڈنٹس، ورکرز اور پیزنٹس ایک میس موومنٹ نہ چلاتے جس نے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کو گرایا. اوکے لیٹ می پاز یو. ہم جب بھی ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو ایک فارم پہ سائن کرایا جاتا ہے کہ میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا. یہ مطلب یہ کیوں ہوتا ہے؟ لائک کب سے ہوا یہ؟ یس، یہ چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے ان ریسنٹ ڈیکیڈز اسپیشلی آفٹر دا بین آن اسٹوڈنٹ یونینز ان 84. اور اس سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ موومنٹ کی تحریک بہت امپورٹنٹ ہے ایز اسٹوڈنٹس آج ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کی جو تاریخ ہے وہ ادھر کی بہترین سیاسی روایات کو لے کے چلتی ہے. اسٹوڈنٹس نے ہسٹوریکلی یہاں مظلوم اور محکوم طبقات کے ساتھ سالیڈیرٹیز بلڈ کی ہیں اور ہمیشہ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کے لیے فائٹ کی ہے جو انٹرنلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈیموکریٹک ہو، وہاں یونین الیکشنز ہوں اور پھر جو ریپرزینٹیو اسٹوڈنٹ الیکٹ کریں وہ
सिंडिकेट भी बैठे और यूनिवर्सिटी कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो एंटी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट्स को बुरे तरीके से मुतासर करे, सच एज फी हाइक, सच एज lack of hostel accommodation, good facilities on campus, harassment, so forth. तो 84 में ज़ियाउल हक ये बैन लगाता है आफ्टर विटनेसिंग कि आफ्टर years of cracking down on the student movement, years of promoting right-wing organizations like the Islami Jamiyat-e-Tulba, जिनको पहली दफ़ा असला दिया गया कैंपसेस पे लाने के लिए। ये जो कॉमन मिथ है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स वायलेंट होती है, आप तारीख देखें तो एक्चुअली स्टूडेंट यूनियंस के दौर में हमारे कैंपसेस पे इस किस्म की वायलेंस नहीं होती थी जैसे आज होती है। और ये बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड तंजीमें जिनको हथियार दिए गए और कैंपसेस का माहौल ख़राब करने को कहा गया एंड टू डिफेम स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो ये आके करते हैं। और फिर भी इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें, अप टिल 84 जब लास्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी में होता है, तो डिस्पाइट ऑल दीज प्रेशर्स एंड दिस मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अक्सरियत स्टूडेंट्स की एनएसएफ के लिए वोट करती है, द लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएफ स्वीप्स इलेक्शंस इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी एंड दैट इज़ वेयर ज़ियाउल हक रियलाइजेस कि स्टूडेंट्स हमेशा रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, इनको आप कंट्रोल जज्बा नहीं होगा कर ना ज़्यादा। सकते। यस, उनमें जज्बा होता है। लाइक Salvador Allende, the Chilean socialist prime minister who was killed by the CIA, he said कि to be young and not a revolutionary is a biological contradiction. मतलब ये इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग यंग दैट यू हैव होप, यू हैव एम्बिशन, और आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और आप में एक विल और पैशन होता है उसके लिए, एनर्जीज तो ये हम लेने के लिए। जेनजीज में आजकल ये बारूद देख रहे हैं ना थोड़ा सा, नहीं? जिस तरह नेपाल में हुआ कि दे हैव द वेपन, लाइक नॉट वेपन बट सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड अ सॉर्ट ऑफ यूनिटी। इनकी तो अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, अपनी लाइक जेनजी का आपने देखा होगा ना, दे यूज शॉर्ट वर्ड्स एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर। ये एक एज ग्रुप है। अब शायद आई एम अ मिलेनियल, तो मेरे ख्याल से मिलेनियल को शायद इतने अच्छे से ना समझे जितना जेनजी समझते हैं एक दूसरे को। शायद, परहैप्स। हाँ, सो उसमें ये कि वो जज़्बा, वो सारा सब कुछ निकल के आ रहा है और हमने देखा भी उसको यस उस हिसाब से। यस, तो देखिए मतलब जो स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने की पॉलिसी है, इससे ज़्यादा मतलब अफसोसनाक चीज़ एक खैर, मुल्क के लिए क्या हो सकती है कि आप अपने नौजवानों से एफिडेविट साइन करा रहे हैं कि वो सियासत में नहीं होंगे। मतलब वो एक मुल्क के मुस्तकबिल की डिसीजन मेकिंग से आप उनको कट ऑफ कर रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कभी ये समझ ही ना पा सकें पॉलिटिकल सिस्टम में कि वो भी उसका एक एक्टिव हिस्सा हो। लाइक मेरे ख्याल से जमहूरियत को कमज़ोर करने में सबसे पहला जो बुनियादी पिलर है जिसको तोड़ा गया वो यही था, क्योंकि अच्छे सियासतदान कैसे आएंगे? इधर ही से आएंगे। अगर यहाँ से आना बंद हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे? क्या जो सरमाएदार होंगे हमारे, जो हमारे इन्वेस्टर टाइप का या जो वो वाला तबका है, वही आएगा बैठेगा। आप देख लीजिए अभी पार्लियामेंट के अंदर आपको सारे वही मिलेंगे, ये वेरी गुड बिजनेसमैन एंड दे विल विन टू पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर।